رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضور نبی اکرم سرور عالم نور مجسم شفیع غرب رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، رات میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر چل رہا ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی وہ گر پڑتا ہے، کبھی سنبھلتا ہے، کوشش کرتا ہے چلنے کی، پھر گرتا ہے۔ تو اسی کشمکش میں ہے، پریشانی کے عالم میں کہ پل صراط کو کیسے پار کروں۔ اسی سنا میں اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پار کروا دیا۔ تو دیکھیں کتنا عظمت والا اور باعث برکت و سعادت یہ وظیفہ ہے کہ کل پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں بجائے اس کے کہ ہم لغویات میں، فضول گفتگو میں اپنے وقت کو ضائع کریں، جب بھی ہمارے پاس وقت ہو تو ہم اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ میلاد مصطفیٰ کی اس ببرکت محفل میں ہم سب شریک ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برس رہی ہیں اور ہر لمحے یقیناً ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو دو تین باتیں شروع میں کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہ محفل میلاد مناتے ہیں، بعض اوقات شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیا آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ دو تین باتیں سماعت فرمائیں کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر عظمتوں کے حامل اور کتنے بڑے بزرگ ہیں اور کیسا رب ذوالجلال نے ان کو مرتبہ عطا کیا ہے کہ جن کی عظمت کے حوالے سے ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے اور کتنے علماء کرام نے اس کو اپنی کتابوں کی زینت بنایا۔ خود امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے یہ بات تحریر فرمائی ہے فتاوی ردویہ میں کہ امام جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے 75 مرتبہ آقا کونین کا دیدار کیا۔
یعنی اتنے عظمت والے بزرگ 75 مرتبہ. ہم تو اس شخص کو دیکھ لیں کہ جس نے خواب میں زیارت کی ہو تو یقیناً ہم اپنی معراج سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو آقا کونین کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. تو جس نے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے دیکھا اس کا مقام کتنا بلند ہو. اور کہتے ہیں جب کبھی مجھے کسی حدیث کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا تھا، آپ حافظ الحدیث بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے مجدد ہیں. کہتے جب کبھی کسی حدیث کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ ضعیف ہے، اس میں ضعف ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو جب میں آقا کونین کا دیدار کرتا تو میں پوچھ لیتا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حدیث آپ کی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی فرما دیا کرتے تھے. تو وہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ انہوں نے باقاعدہ میلاد النبی کے موضوع پر کتاب لکھی، حسن المقصد. اس کتاب میں اپنے اس میلاد النبی کے موضوع پر رسالہ میں وہ لکھتے ہیں کہ جو میرے نزدیک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود میلاد منانا ہے وہ اس انداز سے ثابت ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ منورہ میں اپنی ولادت کی خوشی میں کتنے اونٹ ذبح کیے تھے ولادت کی خوشی میں. پھر کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا تھا. تو امام جلال الدین سیوطی اس بات کا رد کرتے ہوئے خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. عقیقہ تو آپ کا آپ کے دادا عبد المطلب نے کر دیا تھا، تو عقیقہ تو دوسری مرتبہ ہوتا ہی نہیں. العقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ فیحمل ذلك على ان الذي فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم على ایجاد اللہ ایجاد رحمۃ للعالمین وتشریع لامته. فرماتے ہیں کہ عقیقہ شریعت اسلامیہ میں 2 مرتبہ تو ہے نہیں. آقا کونین کا عقیقہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا. یہ جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، جو آپ نے اتنے اونٹ ذبح کروائے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ رب ذوالجلال نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور ایک اور وجہ یہ تھی لتشریع لامتہ، تاکہ یہ عمل امت کے لیے جائز ہو جائے. آنے والی میری امت اس عمل کو کرتی رہے، ان کو پتا ہو کہ ہمارے نبی نے خود بھی کیا. تشریع لامتہ. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ خود فرما رہے کہ آقا کونین کا یہ عمل اس وجہ سے تھا تاکہ میری امت کے لیے جائز ہو جائے، اور وہ یہ عمل کرتے رہیں. یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، اور ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے 10ویں صدی کے مجدد ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں. انہوں نے باقاعدہ میلاد النبی کے موضوع پر رسالہ لکھا، کتاب لکھی، اس کے فضائل لکھے، برکات لکھی، اور انہوں نے بزرگوں کے عمل لکھے کہ جن کو ملا علی قاری علیہ رحمہ جو خود مجدد ہیں، جن کو وہ اپنا بزرگ کہتے ہیں، ان کے عمل لکھے، اور ان بزرگوں کا عمل لکھا جو خود مدینہ المنورہ میں رہتے تھے. ملا علی قاری علیہ رحمہ اپنے رسالہ المورد الربی فی المولد النبی اس میں لکھتے ہیں کہ ابو اسحاق بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے شیوخ کے بھی پیشوا تھے، بہت بڑے امام ولی کامل تھے، کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے. تو ملا علی قاری ان کی بات بیان کرتے ہیں کہ لما کان فی المدینۃ المنورۃ علی ساکنہا افضل الصلاۃ واکمل التحیات کان یعمل فی المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویطعم الناس ویقول لو تمکنت عملت بطول الشہر کل یوم مولدا. ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق بن عبد الرحمن جو اپنے وقت کے
اولیاء کے امام شیوخ کے امام تھے، وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان کا انداز کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد اس انداز سے مناتے تھے کہ محفل منعقد کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے کاش لو تمکنتو عملت بطول الشہر کل یوم مولدا، کہ کاش میرا رب مجھے اتنے پیسے دے دے، اتنی رقم دے دے، اتنے مالی وسائل دے دے کہ میں میلاد کا سارا مہینہ ہر روز ایسی محافل کرتا رہوں۔ یعنی یہ ہمارے اسلاف کی چاہت تھی کہ لو تمکنت عملت بطول الشہر کل یوم مولدا، کہ کاش میرا رب مجھے توفیق دے، اتنے وسائل ہوں تو میں ہر روز ہی اپنے آقا کے میلاد کی محفل سجاؤں اور میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ یعنی یہی انداز تھا جو آج ہم اپناتے ہیں، آقا کونین کی محفل میلاد سجاتے ہیں، پھر اس کے آخر میں آقا کونین کے میلاد کی خوشی میں لوگوں میں لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ تو آج سے 500-600 سال پہلے بھی ہمارے اسلاف کا انداز تھا، اور ان کی خواہش تھی کاش ہم ہر روز ہی مناتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہر روز ہی مناتے ہیں، ہر روز ہی محفلوں میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے۔ اور پھر ملا علی قاری خود لکھتے ہیں اسی رسالہ میں، کہتے ہیں لما انا عاجز تو، کہ جب میں عاجز ہوں، اتنے مالی وسائل میرے پاس نہیں ہیں کہ میں عجزت ان ضیافت السوریہ، کہ میں لوگوں کی اس انداز کی کھانا پکا کر دعوت کرتا رہوں، میلاد النبی کی خوشی میں میں لوگوں کی دعوت کروں۔ جب میں اس بات سے عاجز ہوں، کتبت هذه الاوراق، کہ میں نے پھر ایسا کیا ہے کہ لوگوں کی دعوت کا یہ اہتمام کیا ہے کہ میں نے یہ کچھ اوراق لکھ دیے ہیں، لِتَسِيرَ ضِيَافَةً مَعْنَوِيَّةً نُورِيَّةً مُسْتَمِرَّةً عَلَى صَفْحَاتِ الدَّهْرِ غَيْرِ مُخْتَصَّةٍ بِالسَّنَةِ وَالشَّهْرِ وَسَمَّيْتُهُ بِالْمَوْلِدِ الرَّوِي فِي الْمَوْلِدِ النَّبِي۔ میں نے پھر یہ اوراق، یہ کتاب میلاد النبی کے موضوع پر لکھ کر لوگوں کی نورانی دعوت کر دی ہے کہ جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، آقا کونین کے میلاد کی خوشیاں مناتے رہیں گے، اور یہ کسی مہینے اور سال کے ساتھ مختص نہیں بلکہ قیامت تک میری کتاب چلتی رہے گی۔ اور میں نے اس کا نام بھی یہ رکھ دیا ہے کہ پیاسے کے لیے میلاد النبی میں سیرابی ہے۔ یہ جو پیاسا ہے، عشق رسول کا جو پیاسا ہے، تو اس کے لیے میلاد النبی میں سیرابی ہے۔ اس کی تشنگی جو ہے وہ اس کی، جب وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آئے گا تو پھر وہ بجھنے کو آئے گی۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اسلاف کا کیسا انداز تھا، کس کس انداز سے انہوں نے محافل میلاد منعقد کی، اور میلاد النبی کی خوشی میں کیا 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 کہ جو عاجز تھے، مالی وسائل نہیں تھے، تو انہوں نے کتابیں لکھی میلاد النبی کے موضوع پر، تاکہ ہماری طرف سے بھی یہ ایک منانے کا انداز ہے، اور لوگوں تک جب یہ بات پہنچے گی، پڑھیں گے، سنیں گے، ہمیں اجر ملے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص فیض نصیب ہوگا۔ تو یہ 2-3 باتیں تھی تاکہ کوئی بات ایسی ذہن میں آئے۔ بعض اوقات شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، اور شیطان من الجنت والناس، شیاطین جو ہیں وہ جنوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں۔ تو کوئی کسی قسم کا بھی شیطان آ کے وسوسہ دلائے تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ میلاد النبی میں آ کر ہم نے ابھی تک تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں سنی ہیں، تو ان میں تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو ناجائز کہا جائے۔ اور ابھی الحمدللہ اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر، ان کے اوصاف نثر کی صورت میں سن رہے ہیں، اور یقیناً جب ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اور یہ ذکر کرنا یہ دنیا والوں پر ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ یہ لازم ہے لوگوں پر کہ آقا کونین کا ذکر کرتے رہیں، آقا کونین کا ذکر کرتے رہیں گے، ہمیں آقا کونین کا فیض ملتا رہے۔ اور کیوں نہ کرے، خود رب ذوالجلال نے کس انداز سے
لوگوں کو بتایا اور سمجھایا قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ان کو کہہ دو، ان کو کہو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ان کو بتا دو کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس کی مثل اتنے سمندر اور لے آئیں، یعنی کہ جتنے دنیا میں سمندر ہیں، جتنا پانی ہے، رب فرما رہے کہ محبوب ان کو کہہ دو اگر ان سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور انسان اور جن لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور زمین و آسمان کو ورق بنا دیا جائے تو پھر بھی رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ ذرا مبہم سی بات ہے کہ وہ رب کے کلمات ہیں کیا جو ختم نہیں ہوں گے؟ کیا معلومات الہیہ ہیں، علم الہی ہے، مختلف تفاسیر علماء نے بیان کی، لیکن بات علماء فرماتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ کلمات ربی کہ رب کے کلمات لکھنے شروع کر دیں تو ختم ہی نہیں ہو سکتے، سیاہی ختم ہو جائے، سمندر ختم ہو جائیں، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر جب شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی حضوری بزرگ کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کلمات ربی سے مراد اوصاف اور کمالات مصطفیٰ ہیں۔ یعنی اگر سمندروں کی سیاہی ہو جائے اور لکھنا شروع کیا جائے تو سمندر ختم ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے اوصاف کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ایسی شان و عظمت، ایسے اوصاف، ایسے کمالات، ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ سمندروں کی سیاہی بھی انہیں لکھنے سے قاصر ہے، کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے لیکن ہمارے آقا کے فضائل، مناقب، اوصاف، معجزات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اور رب ذوالجلال نے کس انداز سے اپنے محبوب کو ایسی شانیں عطا کی ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب بلکہ اپنا حبیب بنایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کے حبیب ہیں، اور انبیاء کو بھی جتنی وسعتیں، عظمتیں عطا ہوئیں، لیکن رب کا حبیب کوئی نہیں، حبیب کوئی نہیں۔ کلیم ہیں، خلیل ہیں، لیکن حبیب صرف ہمارے آقا۔ اور شرح قصیدہ بردہ شریف میں ہے کہ یہ حبیب اور خلیل میں جو علماء نے فرق بیان کیے کہ خلیل بھی خلت عطا کرنا یہ بہت بڑا ایک درجہ، بہت بڑی عظمت ہے کہ رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت عطا کی ہے اور انہیں اپنا خلیل کہا ہے، خلیل بنایا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو حبیب کا مرتبہ ہے وہ خلیل کا نہیں ہے۔ اور پھر اس کی توجیحات بیان کی کہ کس وجہ سے۔ فرمایا کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر عربک گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ تو ہم کہتے ہیں ابراہیم و خلیل اللہ، کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ خلیل ابراہیم، کہ اللہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا خلیل ہے، یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے تو محمد حبیب اللہ، اللہ حبیب محمد دونوں طرح درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب ہے، دونوں طرح درست ہے۔ فرماتے اگلا فرق یہ ہے کہ خلیل وہ ہے جس کو کسی کے واسطہ سے رب کا قرب ملتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کو بغیر واسطہ کے رب کا اعلیٰ قرب ملتا ہے۔ خلیل وہ ہے کہ جس کو اپنی امت کی مغفرت کی طمع ہو
مانگے عطا کرتا ہے۔ خلیل وہ ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے اور رب کی رضا جوئی کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے کہ نماز کا عالم ہو، حبیب سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے، دل میں خیال کرے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو رب جبریل کو اسی وقت بھیج دے اور جبریل کو کہے اے جبریل جا میرے محبوب کو بتا دے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم اسے ہی قبلہ بنا دیں گے جسے تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، جشن ولادت مصطفیٰ۔ تو یہ ہے حبیب کہ نماز کے عالم میں خیال کریں، دل میں خیال آئے کہ وہ قبلہ جس کی طرف سارے انبیاء منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، تو دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کلہم یطلبون رضائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی رب ذوالجلال آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی رضا، آپ کی بات پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے چاہت ہوتی ہے رب تعالیٰ فوراً پوری کر دیتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حبیب ہیں، تو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسا مرتبہ عطا کیا، ایسا مرتبہ عطا کیا کہ جو سب پر واضح ہے، کسی اور کو یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا، اور اس کا اظہار تو کل بروز قیامت بھی ہوگا سب پر کہ حبیب کی شان کیا ہے۔ کیونکہ امام حسن رضا خان تو فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ محشر میں بھی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے، اور کس قدر محشر کے دن اس روز اس میدان میں شان واضح ہوگی کہ روایات میں ہے کہ اس دن ایسا بھی ایک نظارہ دیکھنے میں آئے گا کہ دوزخ جس کو 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ میں 70,000 حلقے ہوں گے، ہر حلقے کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، لیکن دوزخ اپنے زور سے آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی، آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی، کوئی اس کو روک نہیں پائے گا، جہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اپنے اپنے مقام پر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی تیزی اور رب کے جلال کو دیکھ کر اس خوف سے وہ بھی صدا لگا رہے ہوں گے نفسی نفسی لا اسألک الجوم غیرہا، اے مالک و مولا ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، آج کچھ اور سوال نہیں کرتے، صرف اپنی جان کی فکر ہے، سب یہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک طرف سے ندا آ رہی ہوگی رب امتی امتی رب سلمہا ونجیہا، اے مالک و مولا میری امت اس کو سلامت رکھنا، میری امت کو نجات دینا، سلامتی سے پار لگانا۔ ایک طرف محبوب کے وہ مبارک سے دہن سے یہ صدائیں آ رہی ہوں گی، اور دوسری طرف ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی لا اسألک یوم غیرہا، کہ آج اپنی جان کی فکر ہے، ادھر اپنی جان کی تو فکر ہی نہیں، فکر ہے تو اپنی امت کی فکر ہے۔ اسی فکر میں آقا کونین آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کر اس دوزخ کی لگام کو تھام کر دوزخ کو کہیں گے ارجعی مدخورتن الی خلفک، اے دوزخ ذلیل ہو کر پیچھے پلٹ جا۔ اب دوزخ عرض کرے گی خلی سبیلی فانت یا محمد حرام علیہ، اے محمد میرا راستہ چھوڑ دیجئے، آپ مجھ پر حرام ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جب دوزخ اتنی بات کرے گی صادقات عرش سے ندا آئے گی اے جہنم اسماعی باطی لہو، نافرمانی نہ کر، آج جو میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کرتی چلی جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور دوزخ سرد آہیں بڑھتی ہوئی اس سے واپس پلٹ جائے گی۔
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، ہائے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ کل بروز قیامت بھی نجات جو ہے وہ در مصطفیٰ سے نصیب ہوگی، اور رب ذوالجلال کتنا اکرام کرے گا اپنے محبوب کا بروز محشر بھی۔ صحاح ستہ کی 4 کتابوں میں حدیث نقل کی گئی ہے، کس قدر اپنے محبوب کا اکرام اور عزتیں ادا کرے گا کہ جس کسی کا امتی ہوگا جب اس کی باری آئے گی سب کے سامنے اونچے مقام پر کھڑا کر کے اسے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنا، اس کا حساب لیا جائے گا، اس کی نیکیاں، اس کی بدیاں، برائیاں، گناہ سب لوگوں کے سامنے ہوں گے، باری باری لوگ آتے جائیں گے، لیکن جب امت محبوب کے فرد کی باری آئے گی اس شخص کو، آقا کے غلام کو وہاں پر لایا جائے گا تو رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں اس کا حساب دوسروں کی طرح نہ لینا، اس کے اوپر کپڑا ڈال لو، اندر حساب لے لو، کہ میرے محبوب کے امتی کے اعمال بھی کسی اور پر کھلنے نہ پائیں۔ اس قدر رب ذوالجلال اس دن بھی پردے رکھے گا اپنے محبوب کے امتیوں کے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کیسی شان عطا کی، کیسا مرتبہ عطا کیا ہے کہ کل بروز قیامت بھی کس وجہ سے، وجہ کیا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم پر گراں گزرے گا کہ میرے امتی کی آج بروز معاشر ساری امتوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے، تو یہ آقا کونین کو پسند نہیں ہے، اس لیے رب ذوالجلال کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کا حساب اندر ہی لیا جائے گا، سب سے چھپا کر لیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ ان جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جبریل امین تو اعلان کرتے تھے کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد، کہ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا، لیکن محمد عربی جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہی بولے سدرہ والے کہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ یعنی جبریل امین بھی اعلان کرتے تھے کہ میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا، جو سارے انبیاء کی بارگاہ میں آئے، ساری کائنات کو جنہوں نے دیکھا، کہتے ہیں ایسا نہیں دیکھا، بلکہ جبریل امین خود انتظار میں رہتے تھے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جبریل امین انتظار کرتے تھے کب میرا رب مجھے حکم دے میں آقا کونین کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں، رب ذوالجلال نے ان کو مرتبہ کیا عطا کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ان کے رب نے ایسے مراتب اور عظمتیں عطا کی ہیں تو ان کے صدقے سے اس امت کو مرتبے عطا ہوئے۔ یعنی یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، کس وجہ سے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور کوئی وجہ نہیں، صرف یہ نسبت۔ تو یہ نسبت ہماری کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی نسبت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ بن مانگے ہم نے دعائیں نہیں کی، کوششیں نہیں کی، رب تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا۔ یہ رب کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ اب ہم آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور شفا شریف کے حدیث پاک فرماتے ہیں، دلائل النبوہ میں بھی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے اعمال صبح و شام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً جب آقا کونین اپنے امتیوں کے نیک اعمال دیکھتے ہیں تو آپ کو تسکین پہنچتی ہے، اور جب برے اعمال دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو رنج پہنچتا ہے، کیونکہ اگر ماں باپ ہی برا عمل دیکھیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ہزاروں ماں باپ تو ان کی گردے راہ پر قربان، اور وہ ماں باپ ہزاروں ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں اپنے امتیوں سے، تو ان کے دل کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا کہ جب اپنے امتی کے اعمال دیکھتے ہوں گے، اس کو خلاف سنت کام کرتے دیکھتے ہوں گے، تو کتنی آقا کونین کے دل کو اذیت پہنچتی ہوگی۔ اب یہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اور یقیناً ان سے محبت کرتے ہیں، اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ہم اپنے آقا کو کتنی تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
صبح شام ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنے آپ پر غور کرے کہ صبح شام میرے اعمال کیسے ہوتے ہیں. کہیں میری وجہ سے، میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے آقا کو رنج تو نہیں پہنچتا کہ جن کے صدقے ہمیں اتنی نعمتیں ملی، اتنی عزتیں ملی، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملیں گی. اگر ان کی غلامی میں رہے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی عظمتیں ملیں گی. تو یہ ہر کوئی سوچے، کیونکہ محفل میلاد میں آنا یہ باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن اس سے کتنا ہم درس لیتے ہیں، کتنے مدنی پھول اپنے دل کے گلدستے میں سجاتے ہیں، اور کتنی عمل کی کوشش کرتے ہیں. اصل چیز تو عمل ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ہم عملی عاشق بنے، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں، اپنے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ایک ایک عمل، ایک ایک قول پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہیں. اور ہر کسی کا اپنا ایک تعلق ہے، کسی کی خاطر نہیں. خود میں اپنے دل میں سوچوں کہ میرا جو تعلق ہے وہ میرے آقا سے کیسا ہے، میں کتنے اچھے اعمال کرتا ہوں، میں کتنے نیک اعمال کرتا ہوں، میرا انداز زندگی کیا ہے. میرے پیارے محترم اسلام بھائی، یہ چیزیں جب ہم محفل پاک میں آتے ہیں تو سن کر یہ درس بھی ہمیں لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، چینج کریں. جو لمیٹڈ ہے کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اس کے ختم ہونے سے پہلے ہم ساری وہ چیزیں اپنی زندگی سے ختم کر دیں جو ہمارے آقا کو پسند نہیں ہے. اور غلام کا تو ہر کام جو ہے وہ آقا کی مرضی سے ہوتا ہے. کو پتہ غلام تو نفلی روزہ بھی آقا کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتا. اور وہ جو دنیاوی غلام آقا ہے اس کے اتنے حقوق ہیں، اتنے حقوق اس آقا کے ہیں. تو جو حقیقی آقا ہے جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے ان کے کتنے حقوق ہیں، کتنی ہم پر ذمہ داریاں ہیں، یہ ہم خود سوچ لیں. میرے پیارے محترم اسلام بھائی، پاکیزہ مہینہ شروع ہے میلاد النبی کا. ہر روز الحمدللہ ہمیں توفیق ملتی ہے آقا کونین کی میلاد کی محفل میں حاضری کی. بیٹھتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے. تو کیوں نہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو چینج کرنے کی کہ وہ چیزیں، وہ اعمال جو آقا کونین کی سنت کے خلاف ہے ہم ان کو ترک کر دیں، ہم نیک بن جائیں. صبح شام جب آقا کونین کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوں تو آقا کونین کو تسکین پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے، اس پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اس ماحول میں آئیں، اپنے آپ کو بدلیں، اجتماعات میں شرکت کریں. جو بیسکس ہیں، بنیادی چیزیں، مبادیات اسلام، وہ سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. تو انشاءاللہ جب ہم حقیقی طور پر آقا کونین کے غلام بنیں گے، سنتوں کے عامل بنیں گے، ہماری دنیا و آخرت سمر جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.